العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع، اور جائز ہے کتے، چیتے اور پھاڑ کھانے والے درندوں کی بے. عزیز طلبہ، چیتے اور پھاڑ کھانے والے درندے مثلا شیر، بھیڑیا وغیرہ کی بے کرنا جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل اختلاف کتے سے متعلق ہے کہ اس کی بے جائز ہے یا نہیں. حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک کتے کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ حضرات حدیث پاک نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے. حضرات حنفیہ کتے کی بے کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک قید لگاتے ہیں کہ جس کتے کو پالنا جائز ہے، جیسے شکاری کتا یا حفاظت کے لیے کتا پالنا، تو اس کی بے بھی جائز ہوگی. اور حضرات حنفیہ اس حدیث پاک کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث پاک منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ وہ احادیث ہیں جن میں الا کلب صید، شکاری کتے کا استثناء موجود ہے. ولا یجوز بیع الخمر والخنزیر، اور جائز نہیں ہے شراب اور خنزیر کی بے کرنا. عزیز طلبہ، شراب اور خنزیر نجس العین ہیں، اس لیے یہ شرعاً مال متقوم نہیں ہے، اور جو چیز شریعت کی نظر میں مال متقوم نہ ہو اس کی بے باطل ہے. اسی وجہ سے شراب اور خنزیر کی بے جائز نہیں ہے. ولا یجوز بیع الخمر متن پر 3 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق ہے. پہلا مسئلہ، الکحل کی خرید و فروخت کا شرعی حکم. آج کل چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے مختلف دواؤں، میڈیسین اور پرفیومز اور کھائی جانے والی چیزوں مثلا آئس کریم وغیرہ میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بے کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے. اس لیے یہ سوال ہوا کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں. تو عزیز طلبہ، یہ جان لیجئے کہ الکحل کی 2 قسمیں ہیں. قسم اول وہ الکحل ہوتا ہے جو انگور، کھجور یا کشمش سے حاصل کیا گیا ہو، وہ ناپاک ہے اور اس کا استعمال بھی ناجائز ہے، اس لیے اس کی بے بھی ناجائز ہوگی. قسم ثانی وہ الکحل ہوتا ہے جو پھلوں، پھولوں، سبزیوں، اناج وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے. ایسا الکحل پاک ہے اور اس کا استعمال بھی شرعاً جائز ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن ولا یجوز بیع الخمر پر منطبق کرنے سے پہلے مبی سے متعلق ایک شرط کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ مبی شرعاً مال متقوم ہو. یعنی اگر مبی مال متقوم نہ ہو تو بے جائز نہیں ہوگی. جیسے شراب اور خنزیر نجس العین ہونے کی وجہ سے مال متقوم نہیں ہیں، ایسے ہی وہ الکحل جو انگور، کھجور، کشمش سے بنایا گیا ہو وہ بھی ناپاک ہونے کی وجہ سے مال متقوم نہیں ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. کیونکہ خرید و فروخت کے جائز ہونے کے لیے مبی کا متقوم ہونا ضروری ہے، جو یہاں نہیں ہے. البتہ وہ الکحل جو پاک چیزوں مثلا پھلوں، پھولوں، اناج وغیرہ سے بنایا گیا ہو وہ پاک ہے اور وہ مال متقوم بھی ہے، اسی وجہ سے اس کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے، کیونکہ بے کے جائز ہونے کے لیے مبی کا متقوم ہونا ضروری ہے جو یہاں موجود ہے. دوسرا عصری مسئلہ،
سینیٹائزر کے خرید و فروخت کا شرعی حکم۔ سینیٹائزر ایک ایسا لکوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے جراثیم کو ختم کیا جاتا ہے، مثلاً ہاتھ میں ملا جاتا ہے تاکہ ہاتھ میں لگے ہوئے جراثیم ختم ہو جائیں۔ آج کل اس کی خرید و فروخت عام ہو چکی ہے، چونکہ اس میں جو الکحل ملایا جاتا ہے وہ انگور، کھجور یا کشمش سے نہیں بنا ہوتا ہے بلکہ پھلوں، پھولوں، گیہوں وغیرہ سے بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ پاک ہے۔ اس لیے سینیٹائزر کا استعمال شرعاً درست ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن ولا یجوز بیع الخمر پر منطبق کرنے سے پہلے ایک قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ جس شے کا کوئی جائز استعمال ہو تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوتی ہے، اور سینیٹائزر کا جائز استعمال موجود ہے اور وہ جراثیم کا خاتمہ ہے۔ اس لیے سینیٹائزر کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس کا کوئی جائز استعمال ہو تو اس کی بیع بھی جائز ہوتی ہے۔ نیز سینیٹائزر میں جو الکحل ملایا جاتا ہے وہ پاک ہونے کی وجہ سے مال متقوم ہے، اور ہر مال متقوم کی بیع شرعاً جائز ہے۔ تیسرا عصری مسئلہ، جیلیٹین کی خرید و فروخت کا شرعی حکم۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم جیلیٹین بنانے کا طریقہ جانتے ہیں۔ خنزیر کی کھال اور ہڈی کو صاف کر کے دھو کر اس کو ایک طرح کے تیزاب میں 10 سے 15 دن رکھا جاتا ہے تو ایک کیمیکل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد تحلیل ہو کر فقط ایک سیال مادہ باقی رہتا ہے جو ٹھنڈا ہونے پر جمایا جا سکتا ہے۔ تیار شدہ جیلیٹین میں نہ تو کھال اور نہ ہی اس کا کوئی اثر باقی رہتا ہے۔ موجودہ دور میں جیلیٹین کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے، مثلاً جیلی، سوپ، مٹھائیاں، کیڈبری وغیرہ۔ اس لیے سوال پیدا ہوا کہ جیلیٹین کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں فقہ اکیڈمی انڈیا کا فیصلہ ہے کہ جیلیٹین ایک نامیاتی مرکب ہے جو ایک قسم کا پروٹین ہے۔ یہ جانوروں کی کھال اور ہڈیوں میں موجود ایک دیگر قسم کی پروٹین، کولاجن، کیمیائی تبدیلیوں کے بعد بنایا جاتا ہے، جو کیمیائی اور طبعی طور سے کولاجن سے اکثر مختلف ہوتا ہے اور ایک نئی قسم کی پروٹین کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اپنی رنگت، بو، ذائقہ اور خصوصیات میں بھی جیلیٹین کولاجن سے جدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی بیع خنزیر کے اجزاء، کھال، ہڈیوں کی بیع نہیں ہوئی، اس لیے جیلیٹین کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن ولا یجوز بیع الخمر پر منطبق کرنے سے پہلے انقلاب ماہیت کی تعریف و حکم کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ انقلاب ماہیت سے مراد یہ ہے کہ وہ شے فی نفس ہی اپنی حقیقت چھوڑ کر کسی دوسری حقیقت میں اس طرح بدل جائے کہ اس دوسری حقیقت میں پہلی حقیقت کا اثر بالکل باقی نہ رہے، جیسے شراب سرکہ ہو جائے، یا خون مشک بن جائے، یا نطفہ گوشت کا لوتھڑا بن جائے۔ انقلاب ماہیت کا حکم یہ ہے کہ تبدیل ماہیت سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ مثلاً شراب نجس ہے، لیکن جب وہ دوسری حقیقت یعنی سرکے میں بدل گئی تو اب پاک ہے، اور آپ نے اس کی ایک مثال مالا بدہ منہو میں بھی پڑھی ہے کہ گدھا کان کی نمک میں گر کر نمک بن گیا، تو اب انقلاب ماہیت ہونے کی وجہ سے وہ پاک ہو گیا۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ تفصیل کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ جیلیٹین بھی انقلاب ماہیت کی وجہ سے اپنی پہلی حقیقت یعنی خنزیر کی کھال کو چھوڑ کر دوسری حقیقت یعنی جیلیٹین میں بدل گیا،
جس میں پہلی حقیقت خنزیر کی کھال کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، اسی لیے جیلیٹین پاک ہے، پس جیلیٹین کی بے جائز ہے، کیونکہ جیلیٹین کی بے خنزیر کے کھال اور ہڈیوں کی بے نہیں ہے۔ انقلاب عین کی وجہ سے حکم بھی بدل چکا ہے۔ ولا يجوز بيع دود القز الا ان يكون مع القز ولا النحل الا مع الكوارات، اور جائز نہیں ہے ریشم کے کیڑوں کی بے مگر یہ کہ ہوں ریشم کے ساتھ، اور نہ شہد کے مکھیوں کی بے مگر یہ کہ ہوں چھتوں کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ریشم کی بے تو جائز ہے کیونکہ وہ مال ہے، مگر تنہا ریشم کے کیڑوں کی بے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مال نہیں ہے۔ البتہ اگر ریشم کے ساتھ یا اس کے تابع کر کے اگر اسے بیچا جائے تو جائز ہے۔ اسی طرح شہد کی بے تو جائز ہے کیونکہ وہ مال ہے، لیکن شہد کی مکھیوں کی بے جائز نہیں ہے کیونکہ شہد کی مکھی مال نہیں ہے۔ البتہ شہد کے چھتے کے ساتھ مل کر جائز ہے۔ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْبَيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ خَاصَّةً، اور ذمی لوگ خرید و فروخت میں مسلمانوں کی طرح ہیں مگر شراب اور خنزیر میں خاص طور پر۔ فَإِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيرِ، اس لیے کہ اہل ذمہ کا شراب پر معاملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مسلمان کا سرکے پر۔ وَعَقْدَهُمْ عَلَى الْخِنْزِيرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ، اور اہل ذمہ کا خنزیر پر معاملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مسلمان کا بکری پر۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ذمی لوگ عام معاملات میں مسلمانوں کی طرح ہیں، یعنی عام معاملات میں جو احکام مسلمانوں کے لیے ہیں وہی احکام اہل ذمہ کے لیے بھی ہیں۔ البتہ شراب اور خنزیر میں احکام مختلف ہے کہ ذمیوں کے نزدیک چونکہ شراب اور خنزیر مال ہے اس لیے ان کا عقد کرنا بھی جائز ہوگا، لیکن مسلمانوں کے یہاں شراب اور خنزیر چونکہ مال نہیں ہیں اس وجہ سے مسلمان ان میں معاملہ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.